ہم انشاءاللہ انڈیا فدا کریں گے. اس دفعہ ہم انہیں چائے بھی نہیں پلائیں گے. ہم نے سر پہ کفن باندھے ہوئے ہیں, ہم پوری تیاری کے ساتھ ہیں. یہ لڑے تو صحیح. مودی تو آ تیرا علاج کریں گے. پہلے تو چھوڑ دیا تھا نا, ہم چھوڑیں گے بھی نہیں. پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان. جی ویئرس, اس وقت میں فوڈ سٹریٹ انارکلی میں موجود ہوں. یہاں عثمان بھائی مجھے مل گئے ہیں. یہ بھائی ہمارے سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں, تو میں ذرا ان سے یہ بھی پوچھوں کہ انڈیا پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, جو ٹینشن چل رہی ہے, اس پہ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کی پلیٹ فارم سے بات کر سکوں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے نا تھوڑا پس منظر جو ہے وہ آپ کے ویورز جو ہیں وہ سمجھ لیں. کشمیر میں کچھ ایسی جگہ ہیں جو بہت زیادہ معروف ہیں, جن میں آپ گلمرگ کہہ سکتے ہیں, جن میں آپ سری نگر کو کہہ سکتے ہیں, جن پہ آپ یہ پہلگام جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, یہ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے. وہاں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ چڑیا جو ہے وہ پر بھی نہیں مار سکتی. یہ ایسی جگہ ہیں. مودی صاحب نے جو واقعہ فالس فلیگ آپریشن کروایا ہے, ان سے بہت بڑی حماقت ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. اگر وہ کسی ڈاؤن ایریا میں یہ واقعہ ہوتا یا وہ کرواتے تو ذرا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کی دلیل بھی دی جا سکتی تھی. اب پہلے تو میں نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ یہ علاقے وہ ہیں جہاں آپ داخل ہوں تو آرمی ہی آرمی آپ کو نظر آتی ہے, چیک پوسٹیں ہی چیک پوسٹیں آپ کو نظر آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں ایسے کون سے واقعات ہوئے ہیں جن کو پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور جن میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں تھا اور ڈائریکٹ پاکستان پہ حملہ کرنے کی, زبانی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. بلال بھائی, یہ چیز سمجھیے گا کہ ایک واقعہ پہلگام میں لگ بھگ 3 بجے ہوتا ہے. 5 سے 10 منٹ کے اندر را کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, جو سوشل اکاؤنٹس ہیں, ان سے یہ آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جی ذمہ دار پاکستان ہے. اب آپ دیکھیں بذات خود یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ بغیر کسی تصدیق کے, بغیر کسی تحقیق کے, آپ نے اپنی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے آپ نے پاکستان پہ زبانی حملہ کر دیا اور نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. حالات بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں, اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی یہ ہے کہ وہاں امریکن وائس پریزیڈنٹ موجود ہے, وہاں جے ڈی وینس موجود ہے, وہاں سعودی عربیہ کے سفیر موجود ہیں. اچھا, ٹورسٹ ہیں وہ بھی غیر ملکی ہیں. یہ اپنی طرز کا ایک انوکھا واقعہ ہے. اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئے, وہ ان کی وضاحت میں آپ کے ویوز کے لیے کر دوں. سمجھوتا ایکسپریس 70 غالباً لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا, ٹھیک ہے, اس کا الزام پاکستان پہ دیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ہندو انتہا پسندوں نے کیا تھا. ممبئی حملے آپ کے سامنے موجود ہیں. خوبصورت بات, مودی صاحب آپ کے لیے یہ پیغام ہے اور آپ کے سننے والوں کے لیے. بالا کوٹ پہ آپ نے حملہ کیا تھا, آپ کو 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کا ریئیکشن ملا. 2 آپ کے طیارے گرائے اور آپ کا جو ابھی نندن ہے مونچھوں والا, اس کو پکڑا اور اس کو سبق بھی سکھایا اور آپ نے منتیں ترلے کی اور اس کو کسی مصلحت کے تحت واپس بھیجا گیا, ٹھیک ہے. آپ کو چٹی سنگھ پورہ کا واقعہ یاد ہے جہاں پہ 35 سکھوں کو مروایا مودی نے اور الزام پاکستان پہ جڑ دیا. پتہ چلا کہ جن لوگوں نے, عینی شاہدین نے بتایا کہ جو لوگ وہاں دیکھ رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ بھائی جو لوگ حملہ کر رہے تھے وہ ہندو تھے اور جے ماتا کے نعرے لگاتے ہوئے سکھوں کو جو ہے وہ مار رہے تھے. تو ہمیشہ اس طرح مودی صاحب نہ عوام بے وقوف بن سکتی ہے, نہ اس طرح پاکستان بدنام ہو سکتا ہے. انہوں نے سعودی عرب اور امریکہ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان دہشت گرد ہے. دیکھیں, جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے, تمہاری دولت نہیں ہے. مودی صاحب, آپ کس مقام پہ تھے, میں اتنی بد زبانی کرنا نہیں چاہتا. وہاں سے اٹھا کے آپ کو عوام نے کہاں پہ پہنچا دیا ہے, تو ذرا اپنے جملوں کی کریڈیبلٹی قائم رکھیں. اچھا, ایک ہمارے بہت ہی محترم ہیں انڈیا میں, میں ان کو اپنا محترم کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ مجھے بڑے پسند ہیں. میجر صاحب ہیں, مینٹلی ریٹائرڈ ہیں, وہ عقل نہیں ہے ان میں, اس لیے وہ میرے بہت زیادہ محترم ہیں اور ہمیں کیوٹ لگتے ہیں. ان کا نام ہے گورواریہ. بالکل آپ نے درست فرمایا, میری زبان سے ذرا وہ نکل رہا تھا ذہن سے. گورواریہ نے کل ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کہا ہے, دیکھیں ذرا. کہتا ہے کہ پہلے تو وہ یہ ہم الزام لگاتے تھے کہ حافظ سعید ہمارا دشمن ہے جی, وہ دہشت گرد ہے اور وہ جہاد کے نام پہ ہمارے ہندوستان پہ حملے کروا رہا ہے. کل اس نے کہا ہے کہ حافظ سعید تو ہمارا, نہ حافظ سعید نہ کوئی اور, یہ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے پاکستانی آرمی کر رہی ہے. اور انہوں نے جنرل آصف منیر صاحب کا سپہ سالار کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ جو کچھ کروا رہا ہے یہ آصف منیر کروا رہا ہے. اور ان کا خواب دیکھیں,
کیا بات ہے آپ کی. کہتے ہیں کہ پاکستانی کو جو فوجی ہیں نا, جو پنجابی فوجی ہیں, لائن آف کنٹرول پہ مودی صاحب حکم دیں اور چند سیکنڈز میں ان کو ختم کیا جائے. میزائلوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہے ہیں. گورا واریہ صاحب عقل نو ہاتھ مارو تھوڑا جا, جو کچھ تسی گول کھلا رہے ہو اسی جاننے ہیں. دوسرا انہوں نے بات کی ہے, للکارا ہے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو خالی بڑکوں سے. کہتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کا سر لے کے آ جاؤ, کاٹو سر اور سر لے کے یہاں رکھو. ہوش میں تھا یا ڈرنک تھا؟ لگتا تو ہوش میں نہیں تھا. اگر میں ہوش میں ہوتا تو ایسی کوئی بات. گورا واریہ صاحب جب کیمرے کے آگے ہوں نا, اللہ کا شکر ہے میں تو مسلمان ہوں, اینڈ آئی فیل پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, کہ میرے رب کا فضل ہے. میں تو آؤٹ آف کیمرہ بھی اور کیمرے کے سامنے بھی یہ پینا پر پلانا کہ اللہ مجھے معاف کرتے, میں تو وہ سپاری بھی نہیں کھاتا. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے, جب کیمرے کے سامنے ہونا, جس طرح ہم نے کہا کہ پاکستان کے سپاہ سالار کا, تو میں یہ کہوں گا اس وقت ڈرنک نہ ہوا کرے. اور مجھے لگتا ہے کوئی گھٹیا قسم کی دیسی پی ہوئی تھی آپ نے. میں نا اپنے مینٹل ریٹائرڈ میجر صاحب کا دماغ تھوڑا اور سیٹ کرتا ہوں, ان کی عقل ذرا اور ٹکانے لگاتا ہوں. جناب آپ کو رویندرا کوشک بھول گئے ہیں؟ کتنے سال وہ جہاں جیلوں میں سڑتا رہا, منتیں ترلے کر کے, اور پاکستانی حکومت نے رحم کھایا اس کی فیملی پر, اس کو واپس بھیجا. آپ کو سربجیت سنگھ بھول گئے, کلبھوشن یادو بھول گئے, کشمیر سنگھ آپ کو بھول گئے, کیسے وہ یہاں سڑتے رہے ملتان کے حملوں میں کے واقعات میں, اور ان کو ویسے ان کو آپ پہ ترس کھا کے ان کو واپس بھیجا گیا. گورا واریہ صاحب, مودی صاحب, اچھا اگر آپ کشور کمار کی میرا خیال ہے آپ نے کتاب نہیں پڑھی, کشمیر نامہ, اس میں انہوں نے کشمیر کے اوپر وہاں ہونے والے لوگوں کے اوپر مظالم کو, ان کے حالات واقعات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. تو بلال صاحب میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے گورا واریہ اور ان جیسی بہترین کیوٹ مینٹیلٹی رکھنے والوں کو, کہ بھائی جان پاکستانی فوج, کیا آپ نے 48 میں نہیں للکارا تھا ہمیں؟ کیا آپ نے 65 میں ہمیں نہیں للکارا؟ 71 میں بھی آپ نے للکارا. گلگت میں کارگل کے میں آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کو سب یاد ہے نا. آپ کے اندر بات سنے بھائی معذرت کے ساتھ, اس نے کہ مجھے لگتا ہے کوئی گھٹیا قسم کی نا کوئی کھٹا پانی پیا ہوا تھا, جو گاڑی اس نے مجھے لگتا ہے بنایا, تبھی اس کا دماغ خراب ہوا. اگر وہ ہوش میں ہوتا ویسے حرکت نہ کرتا. یہ مینٹیلٹی ہے جو نہیں, اس نے گندی پی ہوئی تھی, بدبودار قسم. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مودی ہر دفعہ ایسا ڈرامہ کرتا ہے اور حماقت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر دفعہ مسلمانوں کے خلاف یہ کوئی نہ کوئی مہم جاری کرتا ہے, ہر دفعہ پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور عوامی جذبات بھڑکا کے اپنی حکومت کو. مودی تو قائم ہو جائے گا, اپنی حکومت دوبارہ لینے میں وہ ہو جائے گا کامیاب, لیکن مودی کی کریڈیبلٹی کیا ہے بھائی جان؟ ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ نے اس طرف آنکھیں بھی نکالی نا, ان آنکھوں کو نکال کے ان کا کچومبر نکال دیں گے اور آپ کے دانت بھی توڑ دیں گے. اور ہر دفعہ مسلمانوں اور پاکستان نے آپ کے دانت توڑے ہیں, اور پاکستان کی خاکی وردی, ان کی غیرت, ان کے جذبہ ایمانی کو اور عاصم منیر کو مت للکاریے گا. جی ویئرس, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. میں بس اتنی بات کروں گا بین الاقوامی سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے, کہ جو انڈیا نے یا بھارت نے یہ جو ڈرامہ رچایا نا, میں آج آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. جہاں کہیں گے انگوٹھا لگا لوں گا, جہاں کہیں گے جو کہیں گے کرنے کو تیار ہوں. یہ نہ پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں, نہ یہ پاکستان کے خدا نخواستہ کسی بھی اہم اسٹریٹجک انٹرسٹ کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ اسی طرح ہی جس طرح محلے میں ایک وہ میں اس طرح کی ٹرم یوز تو نہیں کرتا جیسے میں نے وہاں کی, کہ وہ گورا واریہ ہے, وہ کوئی گندی بدبودار اور زہریلی شراب پی, اس کو لڑ گئی تو اس نے اس طرح کی بات کی کہ ہمیں فلاں کا سر چاہیے. تو یہاں میں یہ کہوں گا جو محلے میں مراسلیں نہیں ہوتی, جو لڑائی کرانے والی رانو پھٹے بانس ٹائپ کی, ایویں برقیں, ایویں بلا وجہ کی برقیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بھائی جان, پاکستان از اے نیوکلیئر پاور, کیپ ان مائنڈ. ہماری میزائل ٹیکنالوجی پورے انڈیا کو کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں, وہ ان کے تمام اہم جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہ وہاں تک ہمارے میزائل ٹیکنالوجیز کی ایسیس ہے. تیسری بات جو سب سے اہم ہے, وہاں میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور ہمارے صحابہ کی, ہمارے انبیاء کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے جب بھی جہاد کیا تو انہوں نے دوسری قوموں کو یہی پیغام دیا کہ جتنا تم زندگی سے پیار کرتے ہو, ہم اتنا شہادت سے پیار کرتے ہیں. میں آج ایک بات ہے, ہم چلے جائیں گے, ہمارا یقین ہے اللہ ہماری وہ شہادت ہوگی, یہ جائیں گے, ان کا کیا یقین ہے. یہاں میں 1101 اور دلائل رکھ سکتا ہوں.
لیکن بس میں یہ کہوں گا دنیا کی تاریخ بتاتی ہے ایک نیوکلیئر پاور دوسری نیوکلیئر پاور کو وائپ آؤٹ نہیں کر سکتی. اگر ہوگی تو پھر دونوں ہوں گی. پھر وہ کہتے ہیں نا نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دواں گے. یہ بات حقیقت ہے. تو ہندو بنیا انتہائی مکار اور چلاک ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ پہ کچھ نہیں ہوگا بھائی, پڑھ کے مارتا رہے گا فلموں کی طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.